قلبي دوما آج کی کلاس میں ہم وہ اسباب بیان کریں گے جو اسباب راوی کے روایت ضعیف ہونے میں سبب بنتے ہیں۔ تو ان میں پہلے نمبر پہ ہے جھوٹ، کذب۔ جو آدمی، جو شخص، جو راوی جھوٹ بول رہا ہو، جھوٹ بولتا ہو، کذاب ہو، تو وہ شخص کی روایت ضعیف ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی، اس کی ہم روایت کو ضعیف قرار دیں گے، صحیح نہیں کہیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے تہمت الکذب۔ جس راوی کی بارے میں مشہور ہو کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے، اس پہ جھوٹی تہمت لگی ہو، تو اس راوی کی روایت کو ہم نہیں لیں گے جب تک کلیئر نہ ہو جائے کہ یہ راوی، اس کی جرح اور تعدیل ہمیں معلوم نہ ہو جائے کہ یہ راوی جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے۔ تو یہ تہمت الکذب جو ہے یہ راوی کے ضعیف ہونے کا سبب ہے، متروک ہونے کا سبب ہے، اس کی روایت کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہے فسق۔ جو راوی، جو حدیث کو روایت کرنے والا آدمی فسق و فجور کا حامل ہو، گناہ کرنے والا ہو، گناہ گار آدمی ہو، وہ قولی ہو، وہ فعلی ہو، وہ عادتاً ہو، کوئی بھی ایسا کام جو اس کا فسق اور فجور واضح کر دے، وہ عادتاً گناہ گار ہو، عادتاً ایسے کام کرنے والا ہو، ایسے افعال کرنے والا ہو جو فسق و فجور کے زمرے میں آتے ہیں، تو اس راوی کی روایت کو بھی ہم نہیں لیں گے۔ یہ اس میں سبب ہے فسق کا، فجور کا، گناہ گار کا، تو اس لیے وہ گناہ گار آدمی ہے، وہ روایت میں بھی گناہ کر سکتا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، یہ بھی متروک ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے جہالت۔ ایک آدمی ہے، روایت کر رہا ہے لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اس کی زندگی کے شب و روز ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ آدمی عادل ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، نیک ہے، برا ہے، کیسا شخص ہے، کیسا آدمی ہے، تو یہ ہے جہالت۔ جس سے ہم جاہل ہیں، جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، تو اس کی روایت بیان کی ہوئی کو ہم نہیں لیں گے جب تک ہمیں علم نہ ہو جائے کہ یہ آدمی سچا ہے، جھوٹا ہے، کیسا ہے، اس کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح پانچویں نمبر پہ ہے فحش الغلط ہے، بے شمار غلطیاں کرتا ہے، حدیث کے سننے میں، سنانے میں، روایت کرنے میں غفلت برتتا ہے، دھیان اور توجہ نہیں کرتا، تو اسے کہتے ہیں فحش الغلط۔ یہ بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا، اس کی غلطیاں واضح ہے، اس کی غفلت واضح ہے، تو اس کی روایت کو بھی ہم چھوڑ دیں گے، اس کی روایت کو ہم نہیں لیں گے۔ اور اسی طرح ایک بندہ مخالفت الثقات، ثقہ راویوں کی مخالفت کرنے والا، ایک بڑا عالم ہے، ایک چھوٹا عالم ہے، اور جو چھوٹا عالم ہے وہ بڑے عالموں کے خلاف بات کرتا ہے، ان کا موقف کچھ اور ہے، ان کا موقف کچھ اور ہے، وہ کچھ روایت کہہ رہے ہیں، یہ کچھ کہہ رہا ہے، تو جو علم کے ماہر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، ان کی جو مخالفت کرنے والا ہے اسے کہتے ہیں مخالفت الثقات، تو اس کی روایت کو نہیں ہم لیں گے، کیوں یہ شاذ ہوتی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اور اسی طرح ایک ہے وہم، کسی راوی کے بیان کرنے میں اسے وہم ہو جاتا ہے، کلیئر نہیں ہے، اسے واضح نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بات کلیئر ہے، سچی ہے، یہ میں نے سنی ہے، کس سے سنی ہے، یہ اس کے الفاظ کیا ہے، اس کا متن کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، شک شبہ نہیں ہے، تو تب تو اس کی روایت کو ہم لیں گے۔ جب غلطی کوتاہی ہوگی، شک شبہ ہو گیا، وضاحت نہیں ہے، تو اسے وہم کہتے ہیں، تو وہم کو ہم چھوڑ دیں گے، جس روایت میں، جس راوی میں وہم ہے اس کو ہم نہیں لے سکتے۔ اور اسی طرح شدت الغفلت، جو بندہ غفلت برتتا ہے، دھیان اور توجہ نہیں کرتا ہے، جیسے فحش الغلط ہے اور شدت الغفلت ہے، یہ ملتا جلتا ہے، تو جو بندہ سننے سنانے میں توجہ اور احتیاط نہیں کرتا تو اسے کہتے ہیں شدت الغفلت، غفلت برتتا ہے، تو اس کی روایت کو بھی ہم چھوڑ دیں گے، اس کی روایت کو بھی ہم نہیں لے سکتے۔ اور سوء الحفظ ہے، ایک آدمی ہے، اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے،
اس کا حافظہ درست نہیں ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، اسے کوئی بیماری ہے، بیمار ہے، پریشانی ہے، تو وہ بات کرتا ہے بھول جاتا ہے، اسے بات بتائی جاتی ہے بھول جاتا ہے، اسے بات یاد نہیں رہتی، تو اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے، حافظہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی روایت کو بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ جس کا حافظہ ہی درست نہیں ہے، وہ آدمی صحت مند نہیں ہے، تندرست نہیں ہے، بیمار ہے، تو اس کی روایت کو ہم نہیں لے سکتے۔ اسی طرح بدعت، جو راوی بدعت کرنے والا ہے، دین کے مقابلے میں دین کے اندر ایسا اضافہ کرنے والا شخص ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، انہوں نے حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے، تو اس کام کو وہ نیکی سمجھ کے نیکی کے افعال میں وہ اپنی طرف سے اضافہ کر دیتا ہے، اپنی طرف سے کوئی کام کرتا ہے کہ یہ نیکی ہے، تو وہ نیکی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ تو کوئی بھی دین کے معاملے میں کسی بھی بات کا، کسی بھی کام کا، وہ قولی ہو، وہ فعلی ہو، وہ جیسا بھی ہو، وہ عادتاً ہو، اضافہ کیا جائے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو بدعت والے شخص سے ہم روایت نہیں لے سکتے، ہم حدیث نہیں لے سکتے، اس راوی کا علم صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی اسباب بیان کیے گئے ہیں، کذب ہے، تہمت الکذب ہے، فسق ہے، غفلت ہے، جہالت ہے، یہ تمام کے تمام وہ اسباب ہیں کہ جس شخص میں یہ اسباب پائے جائیں، جس راوی میں یہ اسباب پائے جائیں، یہ کمیاں کوتاہیاں، یہ کمزوریاں پائی جائیں، اس کی روایت کو ہم نہیں لیں گے، اس کی روایت کو رد کر دیں گے۔ یہ روایت مردود ہے، متروک ہے، اور یہ غیر مقبول کی قسم ہے۔ اسی لیے ان روایتوں کو ضعیف کہا جاتا ہے کہ جو بیان کرنے والے ہیں وہ خود ہی صحیح نہیں ہے، وہ علم کے اعتبار سے، وہ تقوی کے اعتبار سے، وہ حافظے کے اعتبار سے، اپنی ضبط کے اعتبار سے، توجہ اور دھیان کے اعتبار سے، تو ایسی روایت کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ ضعیف کی قسم ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔